بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دینی گارڈن۔ ناظرین، میں حاضر ہوا ہوں ایک اور ویڈیو لے کر بچوں کی تربیت کے حوالے سے۔ بچوں کی تربیت کو لے کر بہت سارے والدین فکر مند ہوتے ہیں کہ بچوں کی تربیت کیسے کی جائے، بچے ہمارے کس طرح سے معاشرے کو سمجھیں، ہمارا بچہ دین کی نہج پر، دین کے راستے پر چلنے والے کیسے بنے، اس کے لیے بہت زیادہ فکر مند ہوتے ہیں۔ آئیے بچوں کی تربیت کے حوالے سے کچھ باتیں آج بچوں کی تربیت میں والدین کا کردار کیا ہوتا ہے، کیا ہونا چاہیے، آج اس حوالے سے حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں سیکھتے ہیں۔ ایک حدیث ہے جس کو میں پیش کر رہا ہوں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من مولود الا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعا۔ ناظرین، ترجمہ پیش کرنے سے پہلے میں ایک بات آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے بٹن پہ ٹچ کر کے آل پہ ٹچ کر دیں تاکہ آپ کا اور ہمارا رشتہ قائم ہو جائے اور ہماری جانب سے جو بھی ویڈیوز پیش کیے جائیں وہ سب کے سب آپ کو سب سے پہلے پہنچے۔ ناظرین، اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل پر آ رہے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ہمارے چینل کے پلے لسٹ پہ چلے جائیں اور وہاں بچوں کی تربیت ایک موضوع کے مطابق ایک لسٹ ہے، آپ جا کر وہاں سبھی ویڈیوز کو ایک ایک کر کے دیکھ لیں بچوں کی تربیت کے لائن سے۔ ابھی جو میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کی ہے، اس کا ترجمہ بھی سن لیں اور باقی اس کے ضمن میں ساری باتیں ملاحظہ فرمائیں۔ توجہ کے ساتھ اس ویڈیو کو آخر تک آپ دیکھیں۔ اس ویڈیو میں میں آپ کو آج بہت ہی کام کی باتیں بتاؤں گا بچوں کی تربیت کے حوالے سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ جیسے جانور صحیح و سالم بچہ کو جنم دیتا ہے، کیا اس میں تمہیں کوئی کان کٹا نظر آتا ہے؟ بچوں کی تربیت میں والدین کا جو اہم کردار ہوتا ہے، یہ حدیث اس بات کو واضح کر رہی ہے۔ ایک بچہ جب اس دنیا میں آنکھیں کھولتا ہے تو اس کے اندر فطری طور پر اسلام اور توحید کو قبول کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ اگر اس کو کسی دوسرے عقیدے اور مذہب کی طرف نہ موڑا جائے بلکہ اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے تو وہ مسلمان اور موحد ہی رہے گا۔ لیکن چونکہ بچہ اپنے والدین کے ساتھ برابر رہتا ہے، ان کے اقوال و اعمال کو برابر سنتا اور دیکھتا ہے، ان کی رہنمائی میں زندگی گزارتا ہے،
اس لیے دھیرے دھیرے ان کے ہی عقیدے کی چھاپ ان کے ذہن و دماغ پر پڑ جاتی ہے۔ چنانچہ یہودی والدین کے بیچ پلنے والا بچہ یہودی بن جاتا ہے۔ اسی طرح عیسائی، مجوسی اور دیگر عقیدہ کے والدین کے بیچ رہنے والا بچہ اسی عقیدے کا رفتہ رفتہ حامل ہو جاتا ہے۔ عقیدہ کے ساتھ اخلاق و عادات اور دیگر معاملات میں بھی والدین کی تقلید اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی مثالیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ بچہ اپنے والدین اور گرد و پیش کے لوگوں کو بیڑی، سگریٹ پیتے دیکھتا ہے تو وہ بھی ابتداءً نقالی میں پیتا ہے، پھر اس کا عادی ہو جاتا ہے۔ نماز پڑھتے اور تلاوت کرتے دیکھتا ہے تو وہ بھی ان کاموں کی ادائیگی کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے والدین کو بچوں کی تربیت کے سلسلے میں بہت حساس رہنا چاہیے۔ ان کے سامنے کسی بھی محل نظر اور معیوب کام سے گریز کرنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ اچھے اخلاق و عادات سے خود مزین ہو کر ان کو بھی اس کے جانب راغب کرنا چاہیے۔ اپنے تمام اعمال ایسے نہ کریں جو اخلاق و عادات کو بگاڑ دیں۔ ہم ایسے کام کریں جو دین کے راستے پر چلنے والا ہو۔ ہم ایسے اعمال کریں جو اللہ کے حکم کے مطابق ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کر کے دکھایا، جو کر کے بتایا، اسی کے مطابق ہم ہر اپنے اعمال کو اس پر ڈھالیں اور اپنے تمام وقت کو سنت کے مطابق گزاریں۔ اولاد کی تربیت کے حوالے سے والدین کو بہت ہی حساس ہونا ہوتا ہے۔ والدین جب تک نہیں سیکھیں گے کہ ہمیں بچوں کو اچھے اخلاق، اچھے عادات کیسے سکھائیں، خود سیکھ لیں گے تو بچوں کو سکھانا آسان ہو جائے گا۔ اولاد کی تربیت عقیدہ توحید اور خشیت الہی پر کریں۔ انہیں سکھائیں کہ نفع نقصان کا مالک صرف اللہ ہے اور وہ ہر وقت ہمارا نگراں ہے۔ ہم ہر کام جو کر رہے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ بخوبی دیکھ رہا ہے۔ ہم جو دلوں میں ارادہ کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہمارے ارادوں کو جانتا ہے۔ وہ اللہ ہے۔ اللہ کی پہچان کرائیں، اللہ کی محبت اس کے دل میں ڈالیں اور بتائیں کہ جو ہمیں ڈرنا ہے تو صرف اللہ سے ڈرنا ہے، اس لیے کہ اللہ نے جو ہمیں بتایا ہے، اللہ نے جو ہمیں قرآن پاک میں ہمیں جو نسخہ دیا ہے اسی کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ ہمیں ہر کام اللہ کے حکم کے مطابق کرنا ہے اور ہمیں چلنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق۔ بچوں میں علم اور پڑھنے پڑھانے کی محبت پیدا کریں۔ بچوں کو بتائیں کہ حقیقی زندگی اور لذت تو علم میں ہے، اور یہ کہ زندگی میں اتنا ہی سکون ہوگا جتنی ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں گے۔ بچوں کی زبان و بیان کی درستگی پر پورا توجہ دیں۔ آپ بھی بچوں کے سامنے ایسے الفاظ نہ نکالیں، بچوں کے سامنے کسی کو نہ ڈانٹیں، بچوں کے سامنے کسی کو نہ ماریں۔ بچوں کے سامنے بہت ہی ہوش و حواس میں رہنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ، ہمارے حرکات و سکنات بچے دیکھتے ہیں اور وہی سیکھتے ہیں۔ بچوں کو زبان و بیان کی درستگی پر توجہ دیں۔ انہیں بتائیں کہ غیروں کی زبان بولنا
ان کی مصنوعات پر انحصار کرنا، ان کے عیدوں کو منانا، یہ سب کمزوری ہے۔ انہیں خود مختاری اور اسلامی غیرت پر پروان چڑھائیں۔ بچوں کو بتائیں کہ عالم مولانا سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، ان سے دینی باتیں سیکھی جاتی ہیں، ان سے قرآن کا علم سیکھا جاتا ہے، ان سے قرآن اور حدیث کی باتیں سیکھی جاتی ہیں، ان سے نصیحت لی جاتی ہے، اچھی باتیں سیکھتے ہیں، اور بری باتوں کو وہ جو بتاتے ہیں انہیں ہمیں چھوڑ دینا ہوتا ہے۔ بچوں کو بتائیں کہ بزرگان دین کے ساتھ بیٹھیں، علماء دین کے ساتھ بیٹھیں، ان سے نزدیکی پیدا کریں، اپنے آپ کو ان کے لیے فارغ رکھیں۔ اگر آپ کے پاس ان کے لیے وقت نہیں ہے تو ان کے نزدیک بھی آپ کی کوئی وقعت نہیں رہے گی۔ یاد رکھیں، اولاد کو وقت دینا انہیں مال دینے سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اولاد کے لیے نمونہ بنے، زبان کی حفاظت، حسن معاملہ، صفائی و نظافت اور عقل کا استعمال، یہ چیزیں بتانے سے نہیں، نمونہ پیش کرنے سے سیکھی جاتی ہے۔ یہ آپ نمونہ پیش کریں گے، بچے دیکھ کر خود ہی آپ کا سیکھیں گے اور آپ ہی کے طریقے کو اپنائیں گے اور اسی پر وہ چلنے کی کوشش کریں گے۔ ان سے دل کھول کر محبت کریں، ان کی تعریف کریں، ان سے ہنسی مذاق کریں، ان کی باتیں اہتمام سے سنیں، وہ کبھی بھی آپ کے نافرمان نہیں ہوں گے۔ ان کو بتائیں کہ سوشل میڈیا کی حقیقت کیا ہے، ہر خبر سچ نہیں ہوتی، ہر تصویر حقیقی نہیں ہوتی، ہر ٹویٹ لائق اعتنا نہیں ہوتی، اور یہ کہ یہاں بھی جھوٹ، غیبت، دوسروں کو اذیت دینا ویسا ہی گناہ ہے جیسے عملی زندگی میں ہے۔ اگر ہم کسی انسان کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں تو یہ بہت ہی بری بات ہے۔ اسی طرح سے ہم انٹرنیٹ پر، یہ سوشل میڈیا پر ہم کسی کو کوئی بات، الفاظ کہتے ہیں اور ان سے تکلیف ہوتی ہے انہیں، تو یہ ہمارے لیے نقصان ہے۔ ان چیزوں سے بچنا ہے، ان چیزوں سے دوری اختیار کرنی ہے، ہر بڑوں کی عزت کرنی ہے، چھوٹوں پر شفقت کرنی ہے۔ بچوں کو سکھایا جائے، بچوں کی شخصیت سازی کریں، انہیں بتائیں کہ ہماری اقدار کیا ہے اور فخر کن باتوں پر کیا جاتا ہے، اور یہ کہ سیلیبریٹی کلچر ایک حقیر چیز ہے، عزت تو صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ بچوں کو بتائیں کہ وطنیت کا مطلب اخلاص، تعاون، جد و جہد ہوتا ہے۔ سب کی جان، مال، املاک اور امن و امان کی حفاظت کرنے والا ہی سچا محب وطن ہوتا ہے۔ بچوں کے ذہن میں بیٹھا دیں کہ حق ہمیشہ حق ہی ہوتا ہے، ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، چاہے اس کے ساتھ کوئی ہو یا نہ ہو، اور باطل باطل ہی رہتا ہے، چاہے اس کے پیچھے بہت بڑا جم غفیر ہو۔ اولاد کی تربیت تو روح نکلنے تک کرنے کا حکم ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ ذرا آیت کریمہ میں غور کریں کہ یعقوب علیہ السلام بستر مرگ پر ہے اور ان کی اولاد جوان ہے، ان میں ایک نبی بھی ہے،
حضرت یوسف علیہ السلام، مگر اس حالت میں بھی اپنے بچوں کے دین و ایمان کی فکر لگی تھی۔ وہ اپنے بچوں سے اس حال میں بھی پوچھ رہے ہیں کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ لہذا اپنے بچوں کی بچپن سے لے کر موت تک دین و عقیدہ کی فکر کریں اور اچھی تربیت کے لیے کوشاں رہیں۔ ہم اپنے چھوٹے بچوں کو سکھانا چاہیے کہ وہ بڑوں کو سلام میں پہل کریں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چھوٹا بڑے کو سلام میں پہل کرے۔ البتہ بڑا شخص تربیت کے لیے اور تواضع اختیار کرتے ہوئے چھوٹے کو سلام کرے تو یہ بھی مسنون ہے، اور اس سے بچوں کے دل میں بڑوں کا احترام بھی پیدا ہوتا ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم چھوٹے بچے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور سلام کیا۔ سیار بیان کرتے ہیں کہ میں ثابت البنانی رحمہ اللہ کے ساتھ بچوں کے پاس سے گزرا تو انہوں نے بچوں کو سلام کیا، پھر بتایا کہ ہم سیدنا انس رضی اللہ عنہ کے ساتھ بچوں کے پاس سے گزرے تھے تو انہوں نے بچوں کو سلام کیا اور بیان کیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بچوں کے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بچوں کو سلام کیا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو یوں سلام کیا، السلام علیکم یا صبیان، اے بچوں السلام علیکم۔ حنش بن حارث بیان کرتے ہیں کہ جب ہم بچے تھے تو عمر بن میمون رحمہ اللہ ہمارے پاس سے گزرے تو سلام کرتے تھے۔ اس لیے ہمیں اپنے بچوں کو بچپن سے سلام کا عادی بنانا ہے۔ جب ہم گھر میں داخل ہوں تو داخل ہونے سے پہلے دروازے پر دستک دے دیں اور زور سے سلام کریں تاکہ گھر کے سبھی افراد سلام کی آواز کو سنیں۔ جب گھر سے باہر تشریف لے جائیں تو سبھی کو سلام کریں، بچوں کو بھی سلام کریں، جانے کے وقت اور واپسی کے وقت بچوں کو سلام کریں اور ان سے مصافحہ کریں۔ اس سے بچے سیکھیں گے۔ آپ جب بچوں کے ساتھ کہیں جا رہے ہوتے ہیں تو آپ جنہیں بھی دیکھیں آپ خود سلام کریں۔ آپ کے سلام کرتے ہوئے کو دیکھ کر آپ کے بچے بھی سلام کرنا سیکھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آپ کے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز کا حکم دیں، اور جب 10 سال کے ہو جائیں تو نماز نہ پڑھنے پر ان کی پٹائی کریں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب بچے کو اپنے دائیں اور بائیں کی پہچان ہو جائے تو اسے نماز سکھائیں۔ اصلاً تو شریعت کے احکام بچے کے بالغ ہونے پر لاگو ہوتے ہیں، بچپن سے ہی حکم انہیں نماز کی عادت ڈالنے اور اچھی طرح احکام سکھانے کے لیے ہے، اسی لیے انہیں کسی چیز کی رعایت بھی دی جا سکتی ہے۔ امام زین العابدین رحمہ اللہ اپنے چھوٹے بچوں کو ظہر و عصر اور مغرب و عشاء کی نماز اکٹھی پڑھنے کی اجازت دیتے اور فرماتے، یہ ان کے بغیر نماز پڑھے سو جانے سے بہتر ہے، چونکہ نماز پڑھیں گے تو انہیں پتا ہوگا کہ یہ نماز مجھے پڑھنی ہے۔ جب اکٹھے پڑھیں گے تو پھر بچے پوچھیں گے کہ ہم یہ 4 وقت کی نماز ایک بار کیوں پڑھ رہے ہیں، یہ کب کب پڑھنا چاہیے، تو بچوں کے اندر پھر یہ فکر ہوگی۔ وہ بچے پھر دھیرے دھیرے رفتہ وہ وقت پر آ جائیں گے، اور والدین بھی بچوں کو
جب وہ چلنے پھرنے لگے اور کچھ سمجھنے لگے تو انہیں مسجد لے جائیں، اور مسجد لے جانے میں انہیں نماز کی عادت لگے گی، اور انہیں بتائیں کہ جس طرح سے بڑے نماز پڑھ رہے ہیں آپ خاموشی کے ساتھ جس طرح سے بڑے نماز پڑھ رہے ہیں آپ دیکھتے ہوئے نماز پڑھیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ اپنے چھوٹے بچے کو بھی جگائیں، چاہے وہ ایک ہی رکعت پڑھے، لیکن وہ نماز پڑھنے کے لیے انہیں آپ کو جگانا، انہیں مسجد لے جانے کا حکم ہے۔ حدیث سے ثابت ہے، اور آپ اس طرح سے اگر بچوں کی فکر کریں گے، بچوں کی تربیت کے حوالے سے آپ چند اقدام اٹھائیں گے اور محنت کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا بچہ آپ کا رہے گا، آپ کی بات کو سنے گا، آپ کی باتوں پر چلے گا، آپ کے نقش قدم پر ہوگا۔ اس لیے اپنے بچوں کی فکر آپ کو کرنی ہوگی۔ آج سے ارادہ کریں کہ ہم اپنے بچوں کی فکر کریں گے، اپنے بچوں کی تربیت اچھے انداز میں کریں گے، ہم اپنے بچوں کو دیندار بنائیں گے، ہم اپنے بچوں کو اللہ کے راستے پہ چلنے والا بنائیں گے، ہم اپنے بچوں کو احکام الہی اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا بنائیں گے۔ ناظرین، آج میں انہی چند باتوں کے سامنے، انہی چند باتوں کو لے کر آپ کے لیے حاضر ہوا تھا۔ بچوں کی تربیت کے حوالے سے والدین کی، یعنی کہ بچوں کی تربیت میں والدین کا کیا کردار ہے، آج اس موضوع سے میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھا ہوں۔ انشاءاللہ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، میں وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوتا رہوں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اپنے تمام جان پہچان والوں کو ضرور شیئر کریں تاکہ وہ لوگ بھی بچوں کی تربیت کے حوالے سے وہ بھی سیکھیں اور ان کے بھی بچے تربیت پا جائیں۔ ناظرین، اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو نہیں سبسکرائب کیا ہے تو آپ ابھی سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے بٹن کو ٹچ کر کے آل پہ ٹچ کر دیں تاکہ آپ اور ہمارا رابطہ قائم ہو جائے۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں اور کمنٹ بھی کیا کریں۔ آپ کا لائک کرنا اس طرح سے، یہ اس عمل سے ہمیں موٹیویٹ کرتا ہے اور پھر ایک نئی باتوں کو سامنے لے کر آپ کے سامنے حاضر ہونے کا ایک شوق پیدا ہوتا ہے۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ ان تمام باتوں پر عمل کریں۔ اسی کے ساتھ میں آپ کے ساتھ اب رخصت پاتا ہوں، اور اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔